بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد طیب کبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سیف الاسلام۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا آخری اشرہ شروع ہو چکا ہے، اور رمضان المبارک کے آخری اشرے میں ہی بعض افراد علماء کرام سے اور فطرانہ کے مسائل پوچھتے ہیں، اور زکوٰۃ بھی تقریباً ہمارے جو عوام ہے وہ آخری اشرے میں ہی ادا کرتی ہے رمضان المبارک میں تقریباً۔ تو اس کے کچھ مسائل ہیں جو ہمیں بھی نہیں معلوم، تو آج فطرانہ اور زکوٰۃ کے کچھ مسائل جاننے کے لیے ہم قبلہ حافظ صاحب سے مدعو ہوں گے اور ان سے کچھ زکوٰۃ اور فطرانہ کے مسائل جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج ہیں آپ کی؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ حضرت علامہ صاحب یہ بتائیں کہ جو زکوٰۃ کی اہمیت ہے وہ اسلام میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین رکن ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیشتر مقامات پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر جہاں پر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ ساتھ ہی وَآتُوا الزَّکَاۃَ یعنی زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا، اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر شدید جو وعیدات ہیں ان کا بھی ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ فرمایا کہ جو لوگ سونا اور چاندی ان کو خزانہ بنا کر اکٹھا کرتے رہتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فرمایا کہ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیں۔ اللہ، اتنی سخت وعید ہے۔ اور فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ فرمایا کہ یہ جو سونا اور چاندی انہوں نے اکٹھا کیا ہے، قیامت کے دن اسی کو داغ کر ان کے پہلوؤں پر لگایا جائے گا، ان کی پیشانیوں پر لگایا جائے گا، ان کی پیٹھوں پر لگایا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم، یہ وہی خزانہ ہے جو تم اکٹھا کرتے رہے ہو، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس کو چکھو جس کو تم نے اکٹھا کیا ہوا ہے۔ تو یہ اتنی شدید جو وعیدات ہیں اس کے اوپر، یہ بھی دلالت کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو زکوٰۃ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حضرت علامہ صاحب، جو کہ آج کل معاملات ہیں ایسے کہ جو نصاب زکوٰۃ ہے وہ ہر ایک بندے کو معلوم نہیں ہوتا، تو نصاب زکوٰۃ کیا ہے اسلام میں؟ زکوٰۃ کا نصاب، زکوٰۃ مثلاً دو چیزیں ہیں، ایک ہے سونا اور چاندی، اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس رائج الوقت ہماری کرنسی ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ تو سونے کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولے ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا اس کے پاس اگر ہو اور اس کے اوپر پورا سال گزر جائے، اور چاندی کے اعتبار سے 52.5 تولے چاندی ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی اس کے پاس موجود ہے، اس کے اوپر پورا سال گزر جائے، یہ اس کے حاجات اصلیہ سے زائد ہیں، تو ان کے اوپر پورا سال گزر جائے، یا پھر اس کے پاس نقدی کی صورت میں، روپوں کی صورت میں، کرنسی کی صورت میں مال ہے، اور وہ مال 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے، اس مال کے اوپر بھی اگر سال گزر جائے تو اس کے اوپر پھر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ کے لیے عاقل ہونا، بالغ ہونا یہ شرط ہے، اور پھر مال کے اوپر سال کا گزرنا بھی شرط ہے، اور یہ کہ وہ جو مال ہے اس کا وہ حاجات اصلیہ سے زائد ہو، تو اس کے اوپر جب سال گزرے گا تو اس کا پھر 40واں حصہ جو ہوگا مال کا وہ ادا کرنا اس کے اوپر فرض ہو جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو حضرت علامہ صاحب یہ بتائیں کہ جو مستحقین زکوٰۃ ہیں وہ کون کون ہیں، کن کن پر زکوٰۃ لگتی ہے؟ مستحقین زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 8 بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک فقیر ہے، اور فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس حاجات اصلیہ سے زائد جو ہے وہ اتنا مال نہ ہو جو نصاب تک پہنچتا ہو۔ حاجات اصلیہ کے اندر یعنی اس کا گھر بھی شامل ہے، اس کی سواری بھی شامل ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی عالم دین ہے، کوئی طالب علم ہے، اس کی کتابیں بھی حاجات اصلیہ کے اندر شمار ہوں گی، اگرچہ وہ لاکھوں روپے کی کیوں نہ ہو، اور گاڑی بھی اگرچہ وہ کتنی مہنگی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ ضرورت کی چیز میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہاں بھی ایک مغالطہ ہمارے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی دیکھیں فلاں بندے نے موٹر سائیکل رکھا ہوا ہے تو اس کو کون سی ہم زکوٰۃ دیں جی، اس نے تو جناب گھر بنایا ہوا ہے، اتنا بہترین اس کا گھر ہے تو اس کو کیسے زکوٰۃ لگتی ہے؟ تو دیکھیں کہ گھر جو ہے یا اس کا گاڑی ہے یہ اس کی حاجات اصلیہ میں شمار ہوتی ہیں، اور یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، جس طرح زمانہ قدیم میں گھوڑے ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے، سواری کے جانوروں میں شمار ہوتا ہے ان کا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مستری مزدور ہے، ان کے جو اوزار ہیں، ٹھیک ہے، ان کا رزق کمانے کے جو آلات ہیں
وہ بھی اس سے مستثنا ہے، ان کے اوپر بھی کسی قسم کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو فقیر ہوتا ہے اس کو سوال کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور مسکین جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو سوال کرنا جائز ہے، اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یعنی نہ کھانے کے لیے ہو نہ پہننے کے لیے کچھ ہو، تو ایسا آدمی جو ہے اس کو شریعت نے سوال کرنے کی بھی اجازت دی ہے کہ وہ مانگ کر بھی لے سکتا ہے۔ تو ایک فقیر ہو گیا، دوسرا جناب کیا کہتے ہیں مسکین ہو گیا، اور پھر زکوٰۃ کے شعبے میں کام کرنے والے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ سرکاری حکومتی سرپرستی میں لی جاتی تھی، اب چونکہ وہ سسٹم سارا ختم ہو چکا ہے۔ پھر آگے جو مؤلفۃ القلوب ہے تو اس کے اوپر بھی صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے کہ یہ بھی جو ہے یہ شک ختم ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے جو غلام آزاد کیے جاتے تھے، اگر ان کے پیسے دے کر ان کو آزاد کروایا جائے تو وہاں پر بھی زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ اور اس طریقے سے پھر جو قرض کے اندر بار کے اندر دبا ہوا ہو، ایسے بندے کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو مجاہد ہے، اس کے پاس آلات حرب و ضرب نہیں ہے، تو ایسے شخص کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں ہے کہ جو مسافر ہے، اپنے وطن سے دور ہے، اس کے پاس اب اتنا مال نہیں ہے کہ وہ واپس وطن میں جا سکے، یا اس کو ضرورت پڑ گئی ہے، اس کے پاس مال ختم ہو چکا ہے، اگرچہ وہ اپنے وطن کے اندر امیر ہی کیوں نہ ہو، یہاں پر اب اس کی کوئی صورتحال نہیں ہے، تو ایسے بندے کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ حضرت علامہ صاحب، جیسا کہ ہماری جو مائیں بہنیں ہیں، کچھ کے پاس سونا پڑا ہوتا ہے اور پورا سال وہ سونا رہتا ہے، تو کسی استعمال میں بھی نہیں ہے، تو اب وہ عورتیں کہتی ہیں کہ جی ہم اس پر زکوٰۃ کیسے ادا کریں، حالانکہ اس پر زکوٰۃ تو اسلام میں بنتی ہے، اسلام کہتا ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرو تم، وہ کہتی ہیں جی ہم کہاں سے زکوٰۃ ادا کریں، یہ تو ہمارے حمد کا کام ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں اس پر۔ آپ نے بڑا اہم مسئلہ چھیڑا ہے، تو گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ جو سونا عورتوں کے پاس ہے اس کی مقدار کو دیکھا جائے گا۔ آپ نے بولا ہے کہ وہ کسی استعمال میں نہیں ہے، دیکھیں سونا اور چاندی جو ہے نا یہ خلقی ثمن ہے، یعنی ان کی ویسے ہی قیمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ خود بخود ان کے اندر بڑھوتری آتی رہتی ہے، ان کی قیمت بڑھتی رہتی ہے، تو یہ اگرچہ استعمال میں نہ بھی ہوں، ویسے بھی اگر گھر کے اندر رکھے ہوں، صرف ہوں بندے کی ملکیت کے اندر، ان کا بندہ مالک ہو، تو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی جب وہ نصاب تک پہنچ جائیں گے۔ اب نصاب میں پہلے بیان کر چکا ہوں، 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی۔ جب اس نصاب تک سونا پہنچ جائے گا یا چاندی پہنچ جائے گی، یا پھر تیسری چیز ایک اور بھی ہے کہ سونا 3 تولے ہے، ساتھ میں کچھ نقدی کی صورت میں رقم ہے، اب ان دونوں کو اگر ملایا جائے، سونے کی قیمت کو اور نقدی کی قیمت کو، اور یہ قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہو، تب بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یا پھر چاندی 52.5 تولے نہیں ہے، مطلب 40 تولے چاندی ہے، لیکن نقدی کی صورت میں ساتھ کچھ پیسے ہیں، 5,000 ہے، 10,000 ہے، اگر ان کی قیمت کو ملا کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک یہ پہنچ جائیں اور ان پر سال گزر جائے، تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب رہا عورتوں کا یہ کہنا کہ ان کی زکوٰۃ خاوند ادا کریں، تو گزارش خدمت یہ ہے کہ دیکھا یہ جائے گا کہ وہ ملکیت کس کی ہے۔ وہ سونا اور چاندی کے اگر مالک عورت ہے تو زکوٰۃ بھی عورت کو ادا کرنی ہوگی۔ تو اب وہ کہتی ہے جی ہمارے پاس نقدی کی صورت میں پیسے نہیں ہیں تو کیسے زکوٰۃ ادا کریں، تو وہ سونا لے جائیں، جو کام کرتے ہیں سونے کا، جو زرگر لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس لے کر جائیں، اور اس کے 40 حصے کروا لیں، جو 40واں حصہ اس کی کارڈ بنے گی، ٹھیک ہے، وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کر دیں، چاہے وہ 40واں حصہ ہی زکوٰۃ ادا کر دیں یا وہ 40واں حصہ بیچ کر اس کی جتنی قیمت بنتی ہے وہ ادا کریں۔ بہرحال سونا جس کی ملک میں ہوگا، جو اس کا مالک ہوگا، چاہے وہ خاوند ہے تو خاوند کے اوپر زکوٰۃ ہے، چاہے وہ عورت ہے تو عورت کے اوپر اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ یہاں پر حضرت علامہ صاحب ایک اور سوال بھی آتا ہے نا، کہ یعنی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ جو سونا ہم نے رکھا ہوا ہے یہ ہم نے اپنے بچوں کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے، تو اس پر زکوٰۃ تو بن ہی نہیں رہی، ہم نے تو اپنے بچوں کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ جو ان کی جو دلہن آئے گی ہم نے تو اس کو دینا ہے۔ دیکھیں وہ تو آپ نے دینا ہے نا، ابھی تو آپ کی ملکیت کے اندر ہے، جب تک وہ آپ کی ملک میں رہے گا اس وقت تک اس کی زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہوگی۔ جب آپ اس کا مالک اپنے بچے کو بنا دیں گے، جس کی آپ نے بہو لانی ہے، جب آپ اس کا مالک اس کو بنا دیں گے یا اپنی بہو کو ہی مالک بنا دیں گے، تب وہ زکوٰۃ ان کی طرف لوٹے گی۔ اگر وہ نصاب تک پہنچتی ہیں اور اس کے اوپر سال گزر جاتا ہے تو پھر ان کے اوپر زکوٰۃ ہے، جب تک آپ کے پاس ہے تو آپ اس کی زکوٰۃ آپ کو ہی ادا کرنی ہوگی۔ یہ عذر نہیں چلے گا جی ہم نے بچوں کی شادی کے لیے رکھا ہوا۔ یہ بڑے زبردست صاحب نے رضی علامہ صاحب کو گفتگو میں بتائی ہے، بات بتائی ہے کہ وہ جب تک شادی ہوگی تب تک تو ان کی ملکیت میں ہے، وہ اس پر زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ تو یہاں سے میرا ایک اور آگے آپ سے سوال ہے کہ بعض افراد جو ہیں، کسی نے کوئی بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لیا ہوا ہے، کسی نے جناب کوئی نیو سٹی میں پلاٹ لیا ہوا ہے، کسی نے یعنی جہاں بھی کسی نے کوئی پلاٹ لیا ہوا ہے، کہ اس پر زکوٰۃ بنتی ہے؟ اس کے اندر
اس کی دیکھی جائے گی کہ نیت کیا ہے، اس نے پلاٹ کس نیت سے خریدا ہے۔ اگر تو اس نے پلاٹ خریدا ہے مکان بنانے کے لیے، اس کی یہ نیت ہے کہ میں مکان بناؤں گا، تب تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ جو مکان ہے وہ حاجت اصلیہ میں شمار ہوتا ہے مکان، اور اسی طریقے سے اس کا جو سواری کا جنور ہے، یا اس کے آپ کہہ لیں کہ رزق کمانے کے جو اوزار ہیں اس کے پاس، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس کی حاجات اصلیہ میں شمار ہوتی ہیں۔ اگر تو اس نے مکان لیا ہے، پلاٹ لیا ہے اس لیے کہ میں یہاں پر گھر بناؤں گا، تب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر اس نے پلاٹ خریدا ہے تجارت کی نیت سے کہ یہ جو پلاٹ ہے اس کو میں بیچوں گا، آج سے 20 سال بعد بیچوں گا، اتنے عرصے بعد بیچوں گا، تو اگر اس پلاٹ کی قیمت جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ نصاب تک پہنچتی ہے، اور یقیناً پہنچتی ہے، تو اگر اس پلاٹ کی قیمت اس نصاب تک پہنچتی ہے اور اس کے اوپر سال گزر گیا تو اس کی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اگر 20 سال تک وہ زکوٰۃ نہ ادا کرے تو 20 سالوں کی بھی زکوٰۃ اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ تو یہ اس میں نیت دیکھی جائے گی کہ اگر وہ اپنے رہائش کے لیے لے رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ اس کو شروع سے ہی تجارت کی نیت سے خرید رہا ہے کہ کل اس کی قیمت بڑھ جائے گی، اس کو بیچ دوں گا، تو تب اس صورت میں اس کو زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہوگی۔ حضرت علامہ صاحب یہ بتائیں کہ جو مسجد ہے اس میں ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ مسجد کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ زکوٰۃ کے اندر ملک شرط ہے، یعنی کسی کو مالک بنانا ضروری ہے۔ تو مسجد یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو مالک نہیں بنایا جا سکتا، تو مساجد کے اندر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو حضرت علامہ صاحب یہ جو رفاعی ادارے ہیں، یعنی فلاحی ادارے ہیں جو عوام کی فلاح و بہبود کا کام کرتے ہیں، کیا ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ اگر وہ جو رفاعی ادارے ہیں آپ ان کو اگر تو وکیل بنا رہے ہیں کہ آگے وہ صرف غریب لوگوں تک وہ پہنچائیں تو پھر تو آپ دیں۔ اگر آپ رفاعی ادارے کو براہ راست زکوٰۃ دیں گے تو جس طرح میں بتا چکا ہوں کہ مسجد کو جس طرح نہیں لگ سکتی تو رفاعی اداروں کو کس طرح لگ سکتی ہے۔ اگر تو رفاعی ادارے کو آپ یعنی اس میں جو بندے کام کر رہے ہیں ان کو آپ وکیل بناتے ہیں کہ وہ آگے جو مستحق لوگ ہیں ان تک وہ زکوٰۃ پہنچا دیں تب تو ٹھیک ہے۔ تو اگر ایسی صورتحال نہیں ہوتی، وہ جو ایسے فلاحی ادارے ہیں اس سے غریب و امیر سبھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو پھر تو نہیں دے سکتے۔ ظاہری بات ہے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ اس کے مستحقین تک ہی پہنچے تبھی وہ ادا ہوگی، بصورت دیگر وہ ادا نہیں ہو سکتی۔ حضرت علامہ صاحب یہیں سے ایک سوال اور میرا آپ سے بنتا ہے، ایک سوال ہے کہ بعض جو رفاعی ادارے ہیں وہ کسی اگر غریب کے گھر جاتے ہیں، وہ کسی اس کو راشن دیتے ہیں، اس ہاتھ میں اب اس کی تصویر بنا کر وہ جناب وائرل بھی کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر لگا رہے ہیں، اس بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے؟ یہ دیکھیں جی، بڑے دردناک بات ہے جو آپ نے بتائی ہے، اس طریقے سے لوگوں کی عزت نفس کو وہ پامال کرتے ہیں، تو اس طرح کی جو حرکت ہے وہ قابل مذمت ہے، اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ زکوٰۃ کے باب میں بھی ہمارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر آپ ایک بندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں اس کو یہ کہہ کر پیسے دوں گا کہ یہ زکوٰۃ کے ہیں تو یہ پیسے نہیں لے گا، تو ہمارے علماء نے لکھا کہ آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ یہ میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں۔ آپ کی نیت یہ ہو کہ ہم نے اس کو مالک بنا دیا ان پیسوں کا، اب یہ اس کی ملکیت میں ہے، اس سے میں واپس نہیں لوں گا، تو آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری طرف سے تحفہ قبول کر لیں۔ یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، کیونکہ جو خوددار آدمی ہوگا، جو عزت نفس کا جو بندہ ایسا ہوگا یعنی خوددار ہوگا، وہ کبھی بھی ایسے پیسے وصول نہیں کرے گا۔ تو آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ یہ ہماری طرف سے ہبہ ہیں، ہماری طرف سے تحفہ ہیں، ان کو آپ قبول کر لیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بہت ہی خوب۔ تو حضرت علامہ صاحب فطرانہ کا نصاب کیا ہے؟ جو فطرانہ ہے اس کا نصاب بھی وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی، اس کے اوپر پورا سال جو ہے وہ گزرنا شرط نہیں ہے، فطرانے کے اندر شرط نہیں ہے، جبکہ زکوٰۃ کے اندر شرط ہے کہ اس کے اوپر پورا سال گزر جائے۔ عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت جو آدمی اتنے پیسوں کا یا اتنے سونے اور چاندی کا مالک ہے اس کے اوپر فطرانہ جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب فطرانہ 4 چیزوں سے دیا جاتا ہے، یعنی آپ اس کو کیا کہتے ہیں کہ گندم سے بھی دے سکتے ہیں، کھجور سے بھی، جو سے بھی اور کشمش سے بھی۔ اگر آپ باقی جو 3 چیزیں ہیں جو کھجور اور کشمش، ان کے حوالے سے اس کا جو ہے وہ 4 کلو کے حساب سے آپ دیں گے، احتیاط پر مبنی جو ہے وہ 4 کلو ہے، اور جو گندم کے حساب سے آپ نے فطرانہ دینا ہے وہ احتیاط پر مبنی کرتے ہوئے اس کو 2 کلو رکھا گیا، یعنی 2 کلو گندم کا جو آٹا بنتا ہے، جو اس کی قیمت بنتی ہے وہ آپ دے دیں تو آپ کا جو فطرانہ ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ بہت ہی خوب۔ تو حضرت علامہ صاحب یہ بتائیں کہ فطرانہ کون کون لوگ دے سکتے ہیں؟ جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جو آدمی اتنے نصاب کا مالک ہے اسی کے اوپر
جو ہے وہ فطرانہ واجب ہو جاتا ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ صرف یہ ہے کہ زکوٰۃ میں سال کا گزرنا شرط ہے مال کے اوپر، اس کے اندر فطرانے کے اندر مال کے اوپر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے بلکہ صرف مالک ہونا شرط ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر عاقل و بالغ ہونا شرط ہے، فطرانے کے اندر یہ بھی شرط نہیں ہے، یعنی اگر کوئی نابالغ بچہ ہے اس کے پاس اتنے پیسے ہیں جو نصاب تک پہنچتے ہیں تو نابالغ کو بھی فطرانہ ادا کرنا ہوگا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ پھر اب اس میں ایک اور مسئلہ ہے کہ بعض ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فطرانہ ہر بندے کے اوپر واجب ہے، ہر شخص کو ادا کرنا ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ جو آدمی جس کے پاس نصاب تک مال پہنچتا ہے اگر اس کے نابالغ بچے ہیں تو بچوں کا فطرانہ ادا کرنا اس کے اوپر ضروری ہے، نابالغ بچوں کا۔ اگر بچے بالغ ہو چکے ہیں اور وہ خود صاحب نصاب ہیں تو بچوں نے اپنے مال سے فطرانہ ادا کرنا ہے، اور اگر بچے بالغ ہو چکے ہیں لیکن ان کے پاس مال نہیں ہے تو ان کا فطرانہ نہ ان کے اوپر واجب ہے نہ اس کے باپ پر واجب ہے۔ اسی طریقے سے بیوی کا فطرانہ بھی خاوند کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ اگر بیوی کے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ وہ خود صاحب نصاب ہے تو پھر بیوی نے خود وہ ادا کرنا ہے۔ اگر بیوی صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کا فطرانہ نہ خاوند کے ذمہ ہے اور نہ ہی اس کے اپنے والد کے ذمہ ہے۔ فطرانہ عبداللہ صاحب کم از کم کتنا ادا کیا جا سکتا ہے؟ کم از کم تو میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ جو اس کی گندم کے آٹے کا آپ ریٹ دیکھ لیں، 2 کلو گندم کے حساب سے آپ ادا کریں، یہ تو کم از کم ہے۔ لیکن آپ جتنا بھی زیادہ دیں گے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تو وہ آپ کے لیے اس کے اندر بھلائی ہے، اور کوشش بھی یہ کرنی چاہیے کہ اگر اللہ رب العالمین نے مال و دولت دیا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ ادا کریں۔ دیکھیں کہ جب ہم عید کی شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے ہم اپنے لیے 5,000 کا 4,000 کا اچھا سوٹ بھی لے لیتے ہیں، 2,500 3,000 کی ہم اچھی جوتیاں بھی لے لیتے ہیں، سارا کچھ لے لیتے ہیں اپنے لیے، تو اتنا کچھ کر لیتے ہیں۔ لیکن جب فطرانے کی بات آتی ہے تو ہم 20 مرتبہ مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں جی کہ یہ جو فطرانہ ہے اس کی، ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے کم ہی رقم بتائی جائے اور ہم وہ ادا کر کے بری ذمہ۔ صاحب ایک میرا زکوٰۃ کے متعلق جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو ائمہ مساجد ہیں، جی امام ہیں جو مسجد کے، اب ان کو کیا زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اب بعض افراد کہتے ہیں یہ دیکھیں جی امام صاحب نے تو بڑا زبردست لٹھے کا سوٹ پہنا ہوا ہے، بڑی زبردست اس نے واسکٹ پہنی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا امام مسجد کو زکوٰۃ دینی چاہیے؟ اگر تو امام مسجد مستحق ہے تو پھر ضرور ان کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، کہ جو صدقات ہیں یعنی صدقات واجبہ جس طرح فطرانہ ہے، زکوٰۃ ہے، تو یہ جو ہیں فقراء کے لیے۔ اب فقیر کی تعریف کیا ہے اس میں ہمارے علماء نے بعض نے اختلاف بھی کیا ہے، لیکن جو مشہور ہے وہ یہی ہے کہ وہ آدمی جو نصاب کا مالک نہ ہو، حاجات اصلیہ جس کے پاس ہوں یعنی پوری ہو چکی ہوں، یعنی اس کے پاس مکان بھی ہے، رہائش بھی ہے، سواری کے لیے بھی اس کے پاس کوئی نہ کوئی چیز موجود ہے، یہ ساری چیزیں اس کے پاس ہیں، لیکن اس کے پاس اتنا مال دولت نہیں ہے نقدی کی صورت میں، سونے کی صورت میں، چاندی کی صورت میں جو نصاب تک پہنچ سکے، تو ایسا شخص فقیر ہے۔ اس کو سوال کرنا جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے مانگے، لیکن اگر کوئی اس کو زکوٰۃ دے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اللہ رب العالمین نے جس طرح آپ نے بتایا کہ علماء کرام جو ہیں، دیکھیں کہ علماء کرام ایک خوددار طبقہ ہے اور جو ہے وہ ایک منصب کے اوپر وہ ہوتے ہیں، تو وہ تو یہ تو نہیں چاہتے کہ جناب وہ پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر رہیں، تو ان کا ایک سٹیٹس ہے امامت کے لیے، وہ آگے کھڑے ہوتے ہیں، تو اکثریت جو علماء ہیں انہوں نے اچھا لباس پہنا ہوتا ہے اور پہننا بھی چاہیے، اس میں کون سا جو ہے وہ حرج ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء، کہ جو صدقات کے مستحق لوگ ہیں ان میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ شامل ہیں کہ جن کو جو جاہل ہے وہ غنی سمجھتا ہے، یعنی جاہل بندہ ان کو غنی سمجھتا ہے کہ یہ بہت مالدار ہیں، کس وجہ سے کہ وہ مانگتے نہیں ہیں کسی سے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تعرفهم بسیماہم، تم ان کو ان کے چہروں سے، ان کی صورتوں سے پہچان لو گے کہ یہ لوگ واقعتاً زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے گڑ گڑا کر مانگتے بھی نہیں ہیں۔ اب ایک تو ہے پیشہ ور لوگ دکانوں پر بھی جا کر مانگتے ہیں، گھروں میں بھی جا کر مانگتے ہیں، لیکن وہ یہ جو طبقہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یسألون الناس الحافا، اور صرف اس میں علماء نہیں ہیں، اور بھی زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ خوددار قسم کے، وہ کسی سے مانگیں گے نہیں، لیکن آپ کو ان کے حالات دیکھ کر بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ واقعتاً یہ لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گڑ گڑا کر مانگتے نہیں، یہ لوگ حقیقتاً زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور ان کو ہماری زبان میں سفید پوش لوگ کہا جاتا ہے جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں۔ تو جہاں تک رہی بات امام صاحب کی، تو پہلی تو بات یہ ہے کہ
ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زکوٰۃ کے پیسے کیوں امام صاحب کو دیں، ہمیں تو ویسے ہی ان کی خدمت کرنی چاہیے. کہ میں ایک بات اور جو ہے اس کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، گرچہ وہ ہمارے موضوع سے تھوڑی سی ہٹ کر ہے، کہ ہمارے لوگوں کو جب ائمہ مساجد کی تنخواہوں کی باری آتی ہے تو شریعت یاد آ جاتی ہے کہ دیکھیں جی شریعت میں تنخواہ لینا جائز ہے یا نہیں جائز. تو وہ ایک فقہی بحث اس کے اوپر وہ ایک الگ سی چیز ہے. میں ایک مختصر سی بات کرتا ہوں کہ جب ہمارے علماء کرام یا ائمہ مساجد حضرات تنخواہ لوگ دیتے ہیں ان کو، تو لوگ پھر ان کے اخلاص پر شک بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھیں یہ مولوی صاحب دین کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، اگر مخلص ہوتے تو تنخواہ کیوں لیتے، دیکھیں جی یہ اللہ کے گھر کا کام ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب مسجد بن رہی ہے، جس کسی نے مسجد بنائی ہے تو اس نے فری میں بنائی ہے یا اس نے آپ سے پیسے لیے ہیں؟ مستری نے، جو مستری کام کر رہا ہے مسجد بنانے کا، وہ فری میں کر رہا ہے یا پیسے لے رہا ہے آپ سے؟ تو آپ سے جب وہ پیسے لے کر کام کر رہا ہے تو آپ اس کی نیت پر کیوں نہیں شک کر رہے؟ جب آپ نے مسجد کے لیے قالین خریدے ہیں تو قالین کی دکان والے نے آپ کو وہ فری میں دیے ہیں یا پیسوں سے دیے ہیں؟ اس نے آپ سے پیسے لیے ہیں یا نہیں لیے؟ تو کیا پھر آپ کو اس کی نیت پر شک ہوا ہے کہ وہ جناب اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہے؟ تو اسی طریقے سے آپ نے مسجد کے لیے اسپیکر خریدے ہیں تو اسپیکر والے نے آپ کو فری میں دے دیے ہیں وہ سارے، تو آپ اس کی نیت پر کیوں نہیں شک کر رہے؟ آپ کو اس کے اخلاص پر شک نہیں ہو رہا اور امام مسجد کے اخلاص کے اوپر شک ہو رہا ہے کہ جو 5 وقت اگر مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے اس کے اخلاص کے اوپر آپ کو شک ہو رہا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جہاد فی سبیل اللہ ایک شرعی فریضہ ہے، تو کیا جو ہماری فوج ہے، ہمارے ادارے ہیں، وہ تنخواہ نہیں لیتے اس چیز کی؟ کبھی اس کے اوپر کیوں نہیں ہم نے کہا جی کہ یہ جو فوج ہے جو پیسے لے کر لڑ رہی ہے اس کے اخلاص کے اوپر ہمیں شک ہے؟ تو یہ ایسی جہالت والی باتیں ہیں. ہمارے لوگوں کو بڑھ چڑھ کر جو ائمہ مساجد و صحیح معنوں میں کام کر رہے ہیں دین کا، ان کی خدمت کرنی چاہیے. اور پھر یہاں پر ایک اور بات میں رمضان کے اساتذہ سے کرتا چلوں کہ جس طرح آپ نے زکوٰۃ کے مستحقین پوچھے تھے، تو دیکھیں کہ جو سادات ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی. تو اپنے ارد گرد تلاش کیا جائے جو سادات ہیں، جو ایسے جن کے حالات ہیں کہ جن کو دوسرے لفظوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مستحق زکوٰۃ بنتے ہیں ان کو زکوٰۃ تو نہیں لگتی، تو آپ تلاش کر کے اپنے حلال اور طیب مال سے سادات کرام کی خدمت کریں. بے شک. تو حضرت علامہ صاحب آخر میں جو میرا آپ سے سوال ہے وہ یہی ہے کہ جو بعض لبرل طبقہ ہے وہ کہتا ہے جی زکوٰۃ اور ٹیکس ایک ہی بات ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو لبرل لوگ ہیں ان کی عقل کی مت ماری ہوئی ہے کہ جو زکوٰۃ اور ٹیکس کے اندر فرق نہیں کر رہے. دیکھیں کہ آپ ایک چھوٹے سی صابن کی ٹکیا سے لے کر گاڑی تک ہر چیز کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں، ہر چیز کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں، اور پھر ٹیکس آپ جو دے رہے ہیں وہ بلا تفریق دے رہے ہیں، چاہے کوئی غریب ہے چاہے کوئی امیر ہے، سب وہ ٹیکس دے رہے ہیں. آپ بجلی کے بلوں کو دیکھ لیں، اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ امیر کا جو بل آئے گا اس میں اور ٹیکس ہوں گے اور غریب کے بل میں اور ٹیکس ہیں، وہ سب نے ایک جیسے ہی ادا کر رہے ہیں. یعنی جو ان کا جمہوریت کا ایک سسٹم ہے ٹیکس کا، اس کے اندر تو وہ سب نے ٹیکس ادا کرنا ہے، اور پھر اس کی شرح بھی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، کوئی 16% ہے، کوئی 20% ہے، کوئی 25% ہے، کتنا ٹیکس ہے. دوسری طرف آپ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں اسلام کے ساتھ. اسلام نے غریب کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں رکھی. بالکل. اسلام نے تو جو ایک نصاب مقرر کیا ہے وہاں تک جب کوئی پہنچے گا تب وہ زکوٰۃ اس کے اوپر ہوگی. اور پھر جمہوریت میں اور اسلام میں یہی تو فرق ہے کہ جمہوریت غریبوں کی جیبوں سے نکال کر پیسے امیروں کو پال رہی ہے، اور اسلام امیروں کی جیبوں سے نکال کر غریبوں کی کفالت کر رہا ہے. تو ٹیکس اور زکوٰۃ آپس میں کس طریقے سے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ صرف 2.5% ہے، مال کا 40واں حصہ ہے. یعنی اگر کسی کے پاس ₹1,00,000 ہوگا تو 2,500 اس میں زکوٰۃ بنے گی، 2 لاکھ ہوگا تو 5,000 روپیہ زکوٰۃ بنے گی. تو آپ اگر ₹1,00,000 میں سے 1,000 لاکھ روپے میں سے 2,500 روپیہ آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو یہ کون سی زیادہ ہے؟ یا آپ 2 لاکھ میں سے 5,000 روپیہ اللہ کے راستے میں نکال لیتے ہیں، یہ کون سی زیادتی ہے؟ تو جب اگر آپ کے پاس مثال کے طور پہ 40 لاکھ روپیہ ہے تو 1,00,000 روپیہ اس میں زکوٰۃ ہے، تو اگر آپ کے پاس 40 لاکھ روپیہ ہو تو آپ کو ٹیکس کتنا ادا کرنا پڑے گا؟ تو یہ ساری صورتحال ہے کہ ٹیکس کو اور آپ زکوٰۃ کو آپس میں کمپیئر نہیں کر سکتے. ٹیکس جو ہے وہ بلا تفریق سب سے لیا جا رہا ہے، اس کی شرح بھی بہت زیادہ ہے، جبکہ زکوٰۃ جو ہے وہ جناب پورا سال گزرنے پر ایک محسوس جو مال ہے جو شریعت نے مقرر کیا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ. تو جیسا کہ ناظرین کرام آپ نے قبلہ حضرت علامہ حافظ ثاقب حسین رضوی صاحب سے زکوٰۃ اور فطرانہ کے مسائل جانے، جو کہ آج کل کرنٹ ایشوز کے جو حوالے سے جو زکوٰۃ اور فطرانہ کے مسائل ہیں جو بڑے ضروری ہیں وہ بھی حضرت علامہ صاحب نے ہمارے سامنے بیان کیے ہیں. تو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ لازمی کیجیے گا، اور ہمارے یوٹیوب چینل سیف الاسلام کو لازمی سبسکرائب کریں. اپنے میزبان محمد طیب کبیر کو دے اجازت. واسطہ.